اور ناظرین ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے وزیر اعظم شہباز شریف یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ 5 لاکھ تک کا بلا سود قرضہ جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے اور ٹیئر 1 کی یہ تقریب آج منعقد ہوئی گورنر ہاؤس لاہور میں۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی لیڈرشپ میں 5 ماہ کے قلیل عرصے میں 30 ارب روپے کا قرضہ جو ہے فراہم کیا جا چکا ہے۔ خواتین و حضرات، وداؤٹ اینی فردر اڈو میں ریکویسٹ کروں گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی تقریب سے خطاب کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر پنجاب محترم بلیغ الرحمان صاحب، ذی وقار وزراء کرام، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، پارلیمنٹیرینز اور محترم صحافت کے ہمارے بہت قابل احترام ساتھی، خواتین و حضرات، سرکاری افسران، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج اس تقریب میں جو آپ نے ابھی سنا اس کے بارے میں دہراؤں گا نہیں، وہ خود تمام واقعات خود بولتی کہانیاں ہیں، اور گورنر پنجاب نے آج پچھلے 10-12 سال پر محیط جو واقعات حقائق بتائے، اس سے میرا کام آسان ہو گیا کہ مجھے ان حقائق کو بتانے کے لیے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، لیکن بہت اچھے پیرائے میں گورنر صاحب نے یہ واقعات بیان کیے۔ مہمانان گرامی، کل رات کو وزیر خزانہ نے تیل کی اور پٹرول کی قیمتوں میں جو ہر 15 روز بعد قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں، اس میں 9 روپے اور 7.5 روپے، جہاں سے یہی ہے فگرز، 9 روپے اور 7.5 روپے، 9 روپے اور 7.5 روپے قیمتوں میں جو کمی کی گئی، وہ کوئی جادو منتر نہیں، اس لیے کہ عالمی منڈیوں میں کروڈ آئل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ یہ کمی جو کی گئی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس لیے ممکن ہوئی کہ روپے کی جو قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ بڑھ گئی، اور چونکہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آگے اس کی قدر بڑھ گئی، تو ہمیں رب تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ جو روپیہ جو ڈالر کے مقابلے میں اس کی قدر بڑھی تھی، ہم نے وہ قیمتیں جو بھی اس میں آپ کو ہم نے مزید ریلیف قوم کو وہ دیا، ورنہ یہ نہیں کہ تیل کی قیمتیں کم ہوئی تھیں۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ IMF کے پروگرام کا ایک یہ مثبت پہلو ہے کہ روپیہ اور ڈالر اب دن رات وہ بالکل کہیں آسمان پہ یا زمین پہ نہیں جا رہے، بلکہ اس میں ایک استقامت آ رہی ہے، اسٹیبلٹی آ رہی ہے۔ اور اگر یہ پروگرام IMF کا نہ ہوا ہوتا تو میں بلا خوف تردید آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ روپیہ کہاں ہوتا، ڈالر کہاں ہوتا، اور ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ ایک تلاطم کا شکار ہوتی۔
اس کے لیے میں تفصیل سے کل بھی اپنی تقریر میں بتا چکا، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، لیکن جن لوگوں نے شیطانی چرخا اور ملک کے خلاف سازش میں جو ملوث تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو دفن کر دیا، اور تمام تر ان کی کاوشوں اور جو ان کے تانے بانے ہیں سمندر پار. ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک ملک کا پاکستان کے خلاف بیان آیا تھا، اسرائیل کا، اور اس کی جو تانے بانے ہیں میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام سازشوں کو رب تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. یہ میں نے آپ کو مثبت پہلو بتایا ہے، اور جو چیلنجز ہیں وہ میں آپ کو تواتر سے بتا رہا ہوں کہ IMF کا جو پروگرام ہے یہ کوئی ہمارے لیے حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں ہیں. یہ ایک بہت چیلنجنگ یہ پروگرام ہے، مگر ہم اگر ہمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اگر ہم نے اس پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی جو اکانومی ہے، ہماری جو معیشت ہے، اس کو اگر ہم نے انقلابی اقدامات اٹھا کر اور جرأت مندانہ فیصلے کر کے اگر ہم نے اس کا عزم کیا اور آگے بڑھے، تو یقین کریں کہ پاکستان کی معاشی ترقی انشاءاللہ وہ آپ کے قدم چومے گی. مگر شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے اصرار اور قربانی اور مسلسل محنت کا ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے، اور اپنے آپ سے اور قوم سے وعدہ کرنا ہے. اور اس فیصلے کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر ہے، میرے اوپر ہے، میری حکومت کے اوپر ہے، اشرافیہ کے اوپر ہے، اہل جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بے پناہ وسائل دیے ان کے اوپر ہے، اور ہماری جو پبلک سرونٹس ہیں ان کے اوپر ہے، سیاستدانوں کے اوپر ہے. سب نے مل کر اگر یہ فیصلہ کر لیا، کر لیا کہ ہم نے پاکستان کی قسمت بدلنی ہے، تو پھر کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں، یہ سارے جو پروگرامز جو 2008 سے شروع ہوئے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اور دیکھیے کہ اس کا محور کون ہے؟ ہمارا نوجوان، قوم کے نوجوان، قوم کی بیٹیاں اور بیٹے لاکھوں کروڑوں، وہ اس کا محور ہیں. اور اربوں روپے آپ نے چاہے بولان یا راوی جو گاڑیاں دی گئیں، 50,000 گاڑیاں دی گئیں پنجاب کے طول و عرض میں صرف میرٹ کے اوپر، اور کوئی اس کا دوسرا سٹرینڈ نہیں تھا میرٹ، کہ اس کی جو مالی حالت اس کے خاندان کی اور جو باقی جو شرائط تھی وہ پوری کرنی تھی. اور 99% یہ قرضے بینکوں کو واپس ہوئے. شامی صاحب آج یہاں پر تشریف فرما ہیں، سلمان غنی صاحب بھی ہیں، اور مزمل سہروردی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. یہ آپ لکھاری ہیں، آپ کے دل میں قوم کا درد ہے، اور آپ ایمانداری سے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. یہ ہے وہ معاملات جو کہ ایک فرق اور ایک تفریق قائم کرتے ہیں باتوں اور لاروں کی سیاست کو، اور جو عملی کام جو نواز شریف کی قیادت میں ہوا. نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا؟ آج یہ بات کوئی راز کی بات نہیں ہے. اس لیے کیا گیا کہ اس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا؟ کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں نواز شریف نے کلاشنکوف
یا کوکین نہیں دی تھی بلکہ لیپ ٹاپ دیے تھے اور قرضے دیے تھے نوجوانوں کے روزگار کے لیے. نواز شریف کو کیوں اقتدار سے محروم کیا گیا؟ کہ نواز شریف سی پیک لے کے آیا تھا چین کے ساتھ 2015 میں اور بجلی کے منصوبوں کا ایک جال بچھایا, سڑکوں کا اور پلوں کا جال بچھایا اور ان لائن بنی. اور عمران خان کیوں چلا چلا کر اپنے تمام جو اس وقت کے اداروں کے سربراہ تھے کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈالو, سزا دلواؤ اور یہ 10 سال یہ پابند سلاسل رہے, کیوں؟ اس لیے کہ میں نواز شریف کا ایک ادنا کارکن ہوں. میں نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں اگر میں نے یہ خدمات انجام دی تو وہ عمران نیازی کو منظور نہیں تھی, وہ عمران نیازی کو منظور نہیں تھی. اور آپ نے دیکھا میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں, میری بہنوں اور بزرگوں, آپ نے دیکھا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ نواز شریف کو تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج دن رات ان کو حاضری کا حکم دیتے تھے بلا ناغہ کہ آپ پیش ہوں عدالت میں, اور عمران نیازی کو بعض جج دن رات ان کو ضمانتیں دیتے ہیں. یہ ہے وہ فرق. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے, یہ 22 کروڑ عوام کا ہے. یہ پاکستان اس طرح کا نہیں کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو پھر سب ٹھیک, اور میں اگر وزیر اعظم نہیں تو ہر چیز برباد ہو جائے. نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ماں باپ کا بیٹا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ اس کا اقتدار جو ہے وہ چھنا اور چھین لیا گیا, اور اس کو ملک بدر کیا گیا, اور اس کو دیار وطن میں کئی سال رہنے پر مجبور کیا گیا. لیکن اس نے پاکستان کی محبت میں, پاکستان کی عظمت اور اس کے وقار کے خلاف کوئی کسی قسم کی سازش تو دور کی بات ہے, سوچا تک نہیں. اور ان لوگوں کی زبانوں کو تارے لگائے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے. آج وہ شخص جس کو دھکے کے ساتھ, فراڈ کے ساتھ اقتدار میں بٹھایا گیا اور اس کو وزیر اعظم بنایا گیا, 4 سال دن رات چور ڈاکو کی وہ گردان کرتا رہا اور ایک اینٹ نہیں لگائی. دن رات اس نے پاکستان کے اندر کیا کیا سکینڈل نہیں ہوئے, مگر جب آئینی طریقے سے اس کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس نے اس دن سے لے کر آج تک کیا غلیظ ترین زبان استعمال کی اداروں کے خلاف. ہمیں تو اس نے نشانہ بنایا تھا. مجھے ایک شخص نے کہا جو وزیر اعظم ہاؤس میں کام کرتا ہے کہ شہباز شریف میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتائیں. اس نے کہا اسی کمرے میں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا دن میں 6 مرتبہ عمران نیازی جو متعلقہ لوگ تھے, شہباز شریف کو آج کیوں نہیں اندر کیا, دوپہر کو آج آپ نے کہا تھا, شام کو اس کو مولیا خولیا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور اس کے ساتھیوں کو میں جیل بھجوا دوں اور سب اندر ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مرزا یار پھرے اور ایک ڈکٹیٹر بن جائے. میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں, دیکھو یہ آپ کا فیصلہ ہے الیکشن میں آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے, لیکن فیصلہ آپ نے حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ بہت پاکستان کو آگے لے جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نواز شریف کو مجھے ووٹ دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حقائق پر مبنی تصویر نامہ آپ نے دیکھا ہے, ٹیسٹمونیلز آپ نے دیکھے ہیں, اس کو بھی ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں اور اس 4 سالہ دور میں جو تباہی بربادی ہوئی اس کو بھی سامنے رکھیں. چینی کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا, گندم کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا, پشاور میں BRT کا اربوں خربوں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا, معلم جبا کا
अरबों का स्कैंडल हमारे ज़माने में तो नहीं हुआ, और खाना काबा की तस्वीर में जो घड़ी का स्कैंडल वो हमारे ज़माने में तो नहीं हुआ। 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड, 190 मिलियन पाउंड 50-60 अरब बनते हैं, वो हमारे ज़माने में तो नहीं हुआ। काबीना से धोखा किया गया, वो नवाज शरीफ के ज़माने में तो नहीं हुआ। ये बातें हकायक, इसको कोई दुनिया का गया गुजरा शख्स नहीं जुटला सकता। इन्हीं हकायक के ऊपर आपने फैसला करना है, और फिर जो भी आप फैसला करेंगे हम उसको दिलो जान से मानेंगे। जिसको भी आप आगे लेके आएंगे उसको हम तस्लीम करेंगे। और अगर आपने नवाज शरीफ को मौका दिया अगले इलेक्शन में, तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, मैं आपसे आज इंतहाई दर्दमंदी से मैं अर्ज करता हूं कि अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में मौका दिया तो मैं वादा करता हूं कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। इन नौजवानों को मैं कहा करता था, ये कहते थे, याद है आपको कि ये लैपटॉप नहीं दे रहा, ये रिश्वत दे रहा है। 10 लाख लैपटॉप दिए हमने अपने दौर में, 10 लाख, जिसकी आज मालियत अरबों रुपए बनती है, 50-60 अरब, ना जाने जो भी, ये करेक्ट फिगर इस वक्त मेरे सामने नहीं है, 40-50-60 अरब बनती होगी। ये हिसाब कर लें आज की रुपए की कदर से या उस जमाने की। तो कहते थे ये रिश्वत देता है। ये वही लैपटॉप है जिसने पाकिस्तान के अंदर कोविड के जमाने में हमारे हजारों नहीं लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी तदरीस का सिलसिला मुनक़ते नहीं होने दिया कि वो अपने लैपटॉप से, अपने वाईफाई से अपनी तालीम हासिल करते थे। ये वही लैपटॉप है जिसने आज इस मुल्क के अंदर आईटी का एक इनकलाब बर्पा किया है। ये वही लैपटॉप है जिसने लाखों बच्चों को बेशुमार फ्रीलांसर बनाया। वो आज इज्जत की वो रोजी कमा रहे हैं, अपने माँ बाप का आज वो सहारा बने हैं। जो शख्स इस लैपटॉप को रिश्वत कहता है तो मेहरबानी करके फिर आप उसके दिमागी हैसियत का आप खुद अंदाजा लगा लें। आज दुनिया में लैपटॉप जो है वो आज एक ऐसा आला बन गया है कि जिससे कि पूरी दुनिया में रोशनी की और तालीम की रोशनी जो उसकी शुआएं फूट रही हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और नौजवान साथियों, यहाँ अभी आपने ये बच्ची हमारी सिंध से तशरीफ लाई है, अपना थरपारकर से, दांता बसवामी। कोई तमीज़ नहीं है कि ये लैपटॉप किसी मुसलमान को जा रहा है या किसी हिंदू को जा रहा है या किसी ईसाई को जा रहा है। एक ही उसका मेयार है, वो मेरिट है, मेहनत और मेहनत और मेहनत। उसके अलावा ना कोई सिफारिश, ना कोई और चीज़। लाखों लैपटॉप पंजाब में और लाखों लैपटॉप वफाक में नवाज शरीफ की क़यादत में तकसीम किए गए। मैं बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि एक भी सिफारिश के ऊपर लैपटॉप अगर किसी को मिला हो तो मैं जवाबदेह हूँ, मैं कौम से माफ़ी मांगूंगा, इसलिए कि ये कौमी वसाइल हैं। और मेरिट के जिस तरह उस दौर में धज्जियाँ उड़ाई गई। किसने कहा था रात के 12 बजे ऐलान किया कि जो कर्जे ली हैं पिछली हुकूमत में, मैं उसमें उसका कमीशन बना रहा हूँ और उसमें ISI भी उसमें शामिल होगी, उसमें MIB और IB, न जाने कौन कौन से इदारे शामिल किए। इस बात को अब 2-2.5 साल हो गए हैं। कहाँ गया वो कमीशन और कहाँ गई उसकी रिपोर्ट? इस तरह कौम को हर वक्त धोखे देने, वक्त का ज़िया, इल्ज़ामात की बौछार और ज़हनी कोफ्त पहुँचाना और ज़हनों को बदलना, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। मैं आपको कल भी मैंने कहा, आज फिर कहता हूँ, 3 अरब डॉलर के इंतहाई सस्ते कर्जे दिए किनको? जो खरबों में पलते हैं आज, अरबों में नहीं, खरबों में। भाई अगर जिसका
अरबों का कारोबार है, खरबों का कारोबार, बहुत अच्छी बात है। वो कारोबार करें, अपना रोज़गार दें, पैदावार बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स करें, बहुत अच्छी बात है, इससे किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन वो $3 अरब के कर्जे बड़े बड़े ख़ानदानों और घरानों को इमरान नियाज़ी के दौर में जो दिए गए, जहाँ से उसका क्या इंटरेस्ट रेट था, 4%। ये स्टेट बैंक के गवर्नर भी सामने बैठे हैं, चौधरी साहब, जो मेरे बड़े मोहतरम हैं, बड़े ऑनेस्ट और एक वफादार अपना ब्यूरोक्रेट हैं, ये सब बैठे हैं यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि $3 अरब और $3 अरब को अगर आप आज 270 रुपए से ज़रब दें तो ये तकरीबन आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कि 10-11 अपना 300 अरब, 300 कितना बनता है भैया, 800 अरब रुपए, तकरीबन 800 अरब रुपए के कर्जे दिए गए 4% पर। ये नौजवान जो बैठे हैं, मैं पूछता हूं कि आपको क्यों नहीं मिले? हमने अपना रिकॉर्ड तो आपके सामने पेश कर दिया है, भाई आपको कर्जे क्यों नहीं मिले, आपको कारोबार क्यों नहीं करवाया गया, आपको छोटी और दरमियानी सतह की जो कारोबारी जो फैक्ट्रीज हैं, दफातर हैं, वो क्यों नहीं मिले आपको? बड़ों को इसलिए दे कि वो और 4% पे, अगर और कुछ नहीं तो 10% पे बाजार में सूद दे दें और पैसे 6% जेब में डालें। कौमें इस तरह नहीं बनती, कौमें इस तरह तबाह होती हैं। काश इस 900 अरब रुपए में से ज्यादा नहीं तो 100 अरब 200 अरब के कर्जे आपको दे देते, इस कौम के नौजवानों को और कौम की बेटियों को, तो पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है वो आसमानों से बात कर रही होती। लेकिन मकसद क्या था कि दिन रात स्कैंडल्स, झूठ, इल्जामात और अपनी तिजोरियां भरते रहे। मेरे बुजुर्गों, ये वो एक दिल खराश दास्तान है जो इस कौम ने अपनी आंखों से देखी और कानों से सुना। लेकिन अब इंशाअल्लाह वो वक्त किस्सा पारीना है, अब वो वक्त माजी में चला गया। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, उस रब्ब जलील को मंजूर हुआ, तो मैं नवाज शरीफ के बिहाफ पर मैं आप सब से, पूरी कौम से वादा करता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत में देखें, अब मैं 72 साल का होने वाला हूं, नवाज शरीफ भी इंशाअल्लाह अब 74 साल के, हम दोनों भाइयों का फ़र्क सिर्फ 1.25 साल का है, लेकिन मेरे वो बाप की जगह हैं, मेरे वो लीडर हैं, मैं उनको फॉलो करता हूं और बहुत जुर्रत के साथ फॉलो करता हूं। मैं समझता हूं कि उनकी लीडरशिप में इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है। हमने बहुत 40 साल इस दश्त में ज़िंदगी बसर की है, बड़ी बड़ी उड़ान भी देखी और बहुत खाई भी देखी, जेलें काटी, अटक किले गए, गरीब वतनी बर्दाश्त की, हथकड़ियाँ लगी, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये वतन की खातर हर चीज़ हम भूल गए कि वतन आगे है, वतन को हमने बनाना है, कुछ हो जाए पाकिस्तान को अजीम बनाना है। यहाँ पे मैं अक्सर बात करता हूँ ये पब्लिक सर्वेंट्स का कि ये ढीले पड़ गए हैं पिछले कई साल से। ढीले क्यों ना पड़े? इनके साथ जो कुछ हुआ, इनके वालिदैन के साथ जो कुछ हुआ, इनके बच्चों के साथ जो हुआ, इनके रिश्तेदारों के साथ जो हुआ, मुंह छुपाते फिरते थे कि हमें एक प्रोपेगेंडा के तहत झूठे इल्जामात में जेलों में बंद कर दिया। वो क्या बताते अपने बच्चों और बेटियों को जब वो उनको अदालत में या जेल में मिलने आते थे कि अब्बा आपने क्या कर दिया कि हम स्कूल में जाते हैं तो हमें ताने मिलते हैं। मुझे बताएं मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बेटियों, क्या इस तरह कौमें बनती हैं? अगर इल्ज़ाम सही तो लेके आते, उनके ज़माने में उनको मेरिट पर अदालतों से जमानतें मिलती रहीं। अगर आपने एहतसाब करना है इंसाफ की बुनियाद पर, तो फिर आपने BRT पेशावर का स्टे ऑर्डर क्यों लिया हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से?
FIA کو کیوں روک دیا آپ نے کہ BRT پشاور کی آپ نے نہیں کرنی؟ آپ نے معلم جبا کو کلین چٹ کس طرح دی اپنے دور میں؟ اپنی جو ان کی بہن محترمہ ہیں ان کو کس طرح ان کو آپ نے کلین چٹ دے دی کہ ان کے جو لندن اور امریکہ اور دبئی میں ان کے گھر تھے جو ڈکلیئرڈ نہیں تھے؟ اپنی اہلیہ محترمہ کو آپ نے کس طرح پروٹیکٹ کیا؟ جو اب تو تحائف مہنگے تحائف لیتے تھے، کس کے بدلے میں ان کا کیا حق تھا؟ ان کا یہ قوم کا پیسہ تھا، یہ قوم کے تحفے تھے۔ یہ تھی آپ کی انصاف پسندی اور انصاف پر مبنی احتساب۔ یہ احتساب نہیں تھا، یہ احتساب کے نام پر آپ نے بدترین آپ نے اس ملک کے اندر نہ صرف اپوزیشن سے بلکہ سیاسی جو پبلک سرونٹس ہے ان سے آپ نے انتقام لیا کہ انہوں نے نواز شریف کے دور میں ترقی کیوں کی اور محنت کیوں کی۔ تو میرے بزرگوں، یہ احاطیمہ بیٹھے ہیں یہاں پہ، 3 سال جیل کاٹی انہوں نے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ قصور یہ تھا کہ انہوں نے میٹرو بنائی 30 ارب میں، اور آپ یاد کریں میں صرف حقائق کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، نہ ہوا میں بات کرنے کی میری عادت ہے، نہ یہ ہونا چاہیے۔ میٹرو لاہور 30 ارب میں بنا اور 11 مہینوں میں آپ سب اس کے گواہ ہیں۔ لاہور یہ آپ سب گواہ اس بات کے ہیں کہ نہیں؟ آپ 11 ماہ میں بنا اور انہوں نے کہا کہ 70 ارب پہ بنا میٹرو کو، 50 ارب 70 ارب۔ میں نے کہا کہ اگر 30 ارب سے ایک دھیلا بھی زیادہ لگا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا، استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا۔ آج الحمدللہ 30 ارب روپے کے اوپر باقاعدہ مہر لگ چکی ہے۔ پھر کہا کہ یہ اتفاق فاؤنڈ سے جنگلہ آیا۔ اتفاق فاؤنڈ تو 15 سال سے بند پڑی تھی، وہ میرے بزرگوں نے منائی تھی۔ اس کا ہم نے جو بینکوں کا قرضہ تھا جو ماضی میں قومی آئے جانے کے بنیاد پر اور دوسرے معاملات کے اوپر میں تفصیل میں نہیں جا رہا، 6 ارب کا قرضہ جمع ہو چکا تھا۔ اتفاق فاؤنڈریز کو نواز شریف نے، میں نے خود، وہ وزیر اعظم تھے میں وزیر اعلیٰ تھا، بیچ کر بینکوں کا ایک ایک پائی اتاری ہم نے۔ کوئی ہم نے ان سے ڈسکاؤنٹ نہیں لیا۔ میں خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ قومیں اس طرح بنتی ہیں کہ آپ اپنی ذات سے بڑھ کر آپ قوم کے لیے خدمت کریں اور قوم کے لیے آپ ہر چیز کی قربانی دے دیں، تب قومیں بنتی ہیں۔ اس طرح قومیں نہیں بنتی۔ قوم تو لگتی ہے ایک ایماندار لیڈر کے پیچھے۔ نواز شریف کو کس طرح پاناما کے مقابلے میں اقامہ میں سزا دی گئی، کسی نے نواز شریف کی سنوائی نہیں کی کہ بھائی کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ نہ پاناما میں نواز شریف کا نام ہے، اقامہ وہ 10,000 درہم نہ انہوں نے تنخواہ لی۔ جس شخص نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، جس شخص نے اس ملک میں سی پیک کے 30 ارب ڈالر کے منصوبے لگوا دیے، جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت 28 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور قوم کی اجتماعی قوت اور محنت سے پاکستان کو 1999 میں ایٹمی قوت بنایا، جس شخص نے اس ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا، آپ اس کو پاناما میں پکڑتے اور اقامہ میں سزا دیتے ایک جھوٹے مقدمے میں۔ اور جس شخص نے خاموشی اختیار ہو بھائی، اور جس شخص نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، میں کہتا ہوں کہ ہٹلر اور عمران نیازی میں کیا فرق ہے؟ ہٹلر نے اپنے دور میں جرمنی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آپ آج بھی جائیں تو آٹو باند ان کی دنیا میں مشہور ہیں، آٹوموبائل انڈسٹری دنیا میں مشہور ہیں۔ جو گاڑیاں پاکستان میں جو اہل ضرورت منگواتے ہیں وہ جرمنی کی بنی ہوتی ہیں، برطانیہ کی بنی ہوتی ہیں۔ ہٹلر نے صنعت کو بے پناہ اس کو ترقی دی اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہٹلر نے اس کو تباہ کر دیا۔ 1945 میں پھر زہر کھا کے اس کے بچے اور ایوا براؤن سب اس دنیا سے چلے گئے۔ عمران نیازی نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی تھی مگر اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سر تسلیم خان ہم نے کرنا ہے۔ پاکستان قائد اعظم
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम से खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का नहीं सोचा। नून लीगी हुकूमत ने आपके लिए जो काम किए हैं अगले इलेक्शन में आपने उनको देखना है, फैक्ट्स पर बात करनी है। और उनकी जानिब से यही कहा गया कि जिस हुकूमत ने मुल्क को 4 साल नुकसान पहुँचाया है, बहुत सोच समझ कर आपने अगले इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करना है। जिस भी हुकूमत को आप लेकर आएंगे, लेकिन बहुत सोच समझ कर आपको अपने वोट का फैसला करना होगा। वजीर आजम ने कहा कि ये लोग दिन रात अपनी तिजोरियां भरते रहे और आवाम के लिए कुछ नहीं किया। मेरे दौर में चीनी स्कैंडल नहीं आया, मेरे दौर में आटा स्कैंडल नहीं आया। उनकी जानिब से कहा गया कि हमने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश करने का नहीं सोचा। उन्होंने सवाल किया कि मालम जब्बा स्कैंडल पर किस तरह से क्लीन चिट ले ली गई, ये भी गुफ्तगू उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि एहतसाब के नाम पर लोगों से इंतकाम लिया गया। गुज़श्ता दौरे हुकूमत को एक बार फिर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।